ایک تو یہ کہ میں خاندانی آدمی ہوں، آؤ کرو مقابلہ، ہے کوئی مائی کا لال حضرت یوسف جیسا خاندانی بیک گراؤنڈ سے، جس کا باپ بھی نبی ہو حضرت یعقوب علیہ السلام، جس کا دادا بھی نبی ہو حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ اور دوسری چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے، غلط فہمی میں ڈالتی ہے، وہ یہ کہ میں متقی آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میں درس قرآن دیتا ہوں، میں تنظیم اسلامی کا رفیق ہوں، میں تو اقامت دین کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا، اور حضرت یوسف کل کو نبی بننے والے تھے، اس کے باوجود ہدایت کیا ہے اس میں ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کیا۔ دعا کیا کی؟ عورت نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا، انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اس لیے کہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اگر تو ان کی پلاننگ کو، ان کی سکیم کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا، مجھ سے دور نہیں کرے گا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ہدایت میرے اور آپ کے لیے۔ پھر آگے بھی چلتے چلے جائیے تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے مطابق، یعنی وہ جو سورہ قاف کی آیت میں نے آج جمعے میں بھی سنائی تھی آپ کو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کے نفس میں، کہ اس کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے ڈوز جو ہے وہ ہدایت کی شامل کی ہے کہ کوئی ایک رکوع بھی پڑھ لے، اگر تلاوت کر لے تو پھر بھی اسے وہ بنیادی سبق آخرت کا تو ضروری مل جائے گا۔ اور میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی پیج ایسا نہیں ہے، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر ہر ہفتے میں نے مثال دی آپ کو قصہ آدم و ابلیس کی یاد دہانی، پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، پھر بار بار حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، یہ تو تھی پچھلی کہانیاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات، اس میں ہمارے لیے نصیحت، یاد دہانی، ہدایت، وہ کیسے ہے؟ مثلا ایک مضمون ہے نفاق کا مضمون، منافقت، اسے قرآن مجید میں ایک بیماری کہا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، پس اللہ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیماری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار ہوتا دیکھا آپ؟ کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری لگ جایا کرتی ہے۔ پھر جب لگ جاتی ہے تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے دیکھ لے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، نہیں۔ بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے، سائنز اور سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک انداز ہے سادہ، کہ آپ وہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے انداز میں بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا اربع من کن فیہ منافقا خالصا، کہ 4 باتیں وہ ہیں کہ جب کسی میں پائے جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ایک ہو تو ایک صفت ہے اس میں نفاق کی۔ اب قرآن مجید نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے، قرآن مجید نے نفاق کے سائنز اور سمپٹمز بیان کیے ہیں واقعات کے اندر منافقین کے طرز عمل سے اور منافقین کے اقوال سے، اور بہت سے جو سائن سمپٹمز ہیں نفاق کے، وہ ایک شخص عبداللہ ابن ابی کے اقوال کے شکل میں نقل کیے گئے ہیں۔ مختلف مواقع پر اس نے کیا کہا، کہیں کہا اس نے کہ حل لنا من الامر من شیء،
یہ اللہ کے رسول خود بھی فیصلے کرتے رہتے ہیں، ہماری بات مانتے نہیں. یہ طے ہو جانا چاہیے کہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا کہ نہیں. پھر کہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا نا، مدینے والوں کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ جو تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا نا، بھوکے ننگے آئے تھے مکے سے، ان کو سر پہ چڑھا لیا تم نے، اپنے مال بھی بانٹ دیے، اپنے گھر بھی بانٹ دیے، سر پہ چڑھ گئے. اب جب کہ مدینے جانا ہو تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں. کہیں کہتا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرنا ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ خود ہی بھاگ جائیں. اب ایسے ہی کلمات ہوں گے کہ جو کبھی میری زبان پر بھی آ جائیں گے. غصہ آئے گا نا مجھے، میں کسی آرگنائزیشن میں ہوں، کسی اجتماعیت میں ہوں، اور کہیں میری بات نہیں مانی جائے گی تو بالکل اسی طرح کا ری ایکشن میرا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر میں باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں ہدایت کی غرض سے، آج کی میٹنگ میں میری زبان پر بھی اسی قسم کے الفاظ آئیں گے، اور اگلی صبح کو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں گا تو مجھے وہی الفاظ جو ہے عبداللہ ابن ابی کے قول پر کی شکل میں سامنے آئیں گے میرے سامنے. تو پھر میرے لیے ہدایت کا سامان کیسے ہوگا کہ میں اسی وقت ڈر جاؤں اور میں سمجھوں کہ یہ تو میں بھی نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں اور اپنی اصلاح کر لوں. اسی طرح مختلف مواقع پر جو طرزۂ عمل اختیار کیے منافقین نے، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی نے، اقوال منافقین کے، غزوہ احزاب کے موقع پر قرآن مجید نے نقشہ کھینچا. ایک ہی سچویشن ہے، لیکن جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر الفاظ اور آئے، اور جو منافقت کے مرض میں مبتلا تھے ان کی زبان پر الفاظ کچھ اور آئے. سچے مومنوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے یہی تو وعدہ ہم سے فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزما کر رہے ہیں کہ ضرور بے ضرور کچھ دے کر، بھوک میں سے، مال اور جان کے نقصان میں سے، اور تنگیوں میں سے. یس، اللہ اور رسول نے فرمایا تھا. اور اسی سچویشن پر منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا. ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے زیر نگیں آئے گی، اور آج مدینے کے اندر بھی ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. بڑا دھوکہ ہو گیا ہم سے. اور یہی وہ ایکسپریشنز ہیں، وہی جو اندر وساوس آتے ہیں نا اس طرح کے، ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں. اب آج میرے دل میں وسوسہ آیا، میں نے زبان سے وہ الفاظ کہے یا نہیں کہے، اگلی صبح یا اگلے روز میں تلاوت کر رہا ہوں اور پھر وہ آیت میرے سامنے آئے، تو اگر میں قرآن مجید ہدایت کی غرض سے پڑھتا ہوں اور میرے اندر خوف خدا ہے تو لازماً میں کانپ جاؤں گا پڑھتے ہوئے کہ میں تو عبداللہ ابن ابی بن گیا ہوں، میری تو دنیا اور آخرت دونوں لٹ گئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کرتے. تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. کس کی رہنمائی ہے؟ وہ گھر جس کے لیے تم دن رات اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، وہ گھر جسے بنانے اور سجانے اور سنوارنے کے لیے تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہو، وہ گھر جس کے بنانے کی فکر میں تم اللہ کے دین سے بے وفائی کر رہے ہو. صبح سے شام تک ایک جاب، پھر شام کو دوسری جاب. مقصد کیا ہے؟ بس میں چاہتا ہوں کہ بس ایک گھر بنا لوں مرنے سے پہلے بس میں گھر بن گیا، پھر میں دین کے لیے وقف کر دوں گا اپنے آپ کو. حالانکہ وہ گھر جو ہے اس میں رہنا ہے نہیں انسان نے. اور وہ گائیڈنس ملے گی کیسے؟ ہدایت کی غرض سے باقاعدہ تلاوت، غیر محسوس طریقے سے آپ وہ جو کہا تھا مولانا حالی نے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بسی کان میں اس کی کایا. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. تبدیلی کیسے آئی؟ یعنی وہ جس کو حالی کہہ رہے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا،
کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ